معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم کیا عرض کریں؟ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فرض پڑھیں، سنت پڑھیں، وتر پڑھیں، واجب پڑھیں، نفل پڑھیں، صلاۃ تسبیح پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، کوئی بھی نماز آپ پڑھیں تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کے بعد کون سی سورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس میں پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے، پورے قرآن کریم کی تمام تر خوبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ مبعوث کر دیا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا ترجمہ سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سورہ فاتحہ کیسی عظیم سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی شان ربوبیت یہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 صفات ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں، آسمان، زمین، پیڑ پودے، شجر حجر، سمندر کی مچھلیاں اور زمین پر ریگنے والے جاندار، انسان، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے اور سب کو سلاتا ہے۔ دنیا کی تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طور پہ ایک بہت ہی خوبصورت ترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کو پال رہا ہے۔ ایک ہرن ہے، ایک جو ہے خرگوش ہے، ایک بلی ہے، ایک شیر ہے، ایک جو ہے وہ گینڈا ہے۔ یہ جتنے سارے جاندار ہیں، ہزاروں قسم کے جاندار ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رزق دے رہا ہے۔ اور جتنے بھی مچھلیاں ہیں، ساری مچھلیوں کو، چاہے وہ ویل مچھلی ہو، چاہے وہ کئی ٹن کھانا کھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور سینکڑوں مچھلیاں ہیں، ہزاروں لاکھوں مچھلیاں سمندر کے اندر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ پانی کے اندر رزق دے رہا ہے، زمین کے اندر بھی رزق دے رہا ہے، زمین کے اوپر رزق دے رہا ہے، جاندار کو رزق دے رہا ہے، جانوروں کو رزق دے رہا ہے، اور جو انسان ہے اس کو رزق دے رہا ہے، جو جنات ہیں ان کو بھی رزق دے رہا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں
اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. 18,000 مخلوقات ہیں اور 18,000 مخلوقات میں ہم کچھ 10 20 50 100 کے بھی نام نہیں جانتے مخلوقات کی. جیسے انسان ایک مخلوق ہے, جانور کو آپ لے لیں ایک مخلوق ہے, رگنے والے جاندار ایک مخلوق ہیں, اس کے بعد جو ہے پانی میں رہنے والے جو جاندار ہیں وہ ایک مخلوق ہے. اگر ایسے آپ دیکھیں تو کچھ مخلوق کا نام آئے گا, لیکن اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی کسی نے سیٹلائٹ ایجاد کیا, کسی نے فون ایجاد کیا, کسی نے ہوائی جہاز ایجاد کیا, تو جو ہے اس کو دماغ کس نے دیا, اس کو عقل کس نے دی, اس کو سمجھ کس نے دی؟ رائٹ برادرز کو دماغ کس نے دیا؟ گراہم بیل کو دماغ کس نے دیا؟ بل گیٹس کو دماغ کس نے دیا؟ کمپیوٹر بنانے والے موجد کو دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اگر اللہ چاہتا تو 1 سیکنڈ میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی, مگر یہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دماغ نہیں دیتا تو نہ ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہوتی, نہ ہمارے پاس میزائلز ہوتے, نہ ہمارے پاس جو جدید آلات ہیں, نیو انسٹرومنٹس ہیں, اور اس طرح سے جو بڑی مشینریز ہیں, سب کے لیے دماغ ہمیں کس نے دیا؟ ہم نے کیا. ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. کیسے پیدا کیا؟ ایک سیاہ بودار گارے سے, ہے نا, ایک نہایت ہی بے وقت قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تشکیل کی. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو ایک ناپاک قطرے سے ہماری حقیقت کا آغاز ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. انسان سے مراد ہم گنہگار تھے, بدکار تھے, ہم بدعقل تھے. ہمیں اللہ نے تعلیم دی, ہم مدرسے میں گئے, اسکول کالج یونیورسٹیز میں گئے, وہاں ہم نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد جو ہے ہمیں علم حاصل کیا, اور اللہ نے ہمیں اور دماغ دیا. ہم نے ریسرچ کیا, تحقیق کیا, اور تحقیق کرنے بعد کئی سالوں کے بعد ایک چیز ایجاد کی تو ہم غرور کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ, الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کون؟ اللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ جو سارے کائنات کا رب ہے, جو ساری کائنات کا رب ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ قل هو اللہ احد. اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ وہ ہے جو واحد ہے, جو اکیلا ہے, جو تنہا ہے. اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. دنیا کی تمام تر چیزیں اللہ ہی کی تعریف کے لیے ہیں. الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, جو بڑا رحمان نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دیکھیے کہ ہم گناہ کرتے ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہم چغلیاں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. دنیا کے تمام تر عیوب ہمارے اندر ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے, ہم پہ رحم کرتا ہے. اگر دنیا میں اگر آپ ایک زنا کر لیتے ہیں دنیا کے اعتبار سے, دنیا کے قانون کے اعتبار سے, تو آپ کو لوگ اریسٹ کر لیں گے, آپ کو سزائیں ملیں گی, آپ کے اوپر کیس چلے گا, آپ کے اوپر جو ہے وہ تشدد پسند اور اس طرح سے لوگ آپ کے اوپر کیس کریں گے, اور سارا سماج آپ کو گالیاں دے گا, آپ کو برا بھلا کہے گا. سارا سماج ہمیشہ کے لیے آپ کو زانی کہے گا, آپ کو بدبخت کہے گا. آپ کو کیا کہے گا؟ اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے, آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی. یہ تو دنیا کا قانون ہے, مگر اللہ کی شان دیکھیے. انسان شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, زمین ہڑپ رہا ہے, اور سود کھا رہا ہے, اور اس طرح سے لوگوں کو ستا رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, بدبختیاں کر رہا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو
جو کافر بھی ہے، جو مشرک بھی ہے، جو فاسق بھی ہے، جو فاجر بھی ہے، جو منافق بھی ہے، اور اس طرح سے دنیا کا جو گناہگار سے گناہگار تر بھی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو رزق عطا کر رہا ہے، سب وہ کھا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بیوی بھی ہیں، اس کے بچیاں بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، وہ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، ان کو جو ہے خوشی بھی مل رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا، اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی رحیم ہے، اور چونکہ جو اللہ کی جو صفت ہے رحمان کی، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ فاسق ہوں، چاہے وہ فاجر ہوں، چاہے وہ منافق ہوں، مگر یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان ہال ہے۔ ہم یہاں پہ جیسا کریں گے اس کا جو رزلٹ ہے ہمیں قبر سے شروع ہوگا، اور اس کا آخر ہمیں جو ہے سزا اور جزا کب ملے گا؟ وہ آخرت میں ملے گا۔ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، جو مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا سے مراد جو ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو ہے وہ ساری کائنات کا جتنے بھی انسان ہیں سب لوگ کو جمع کیا جائے گا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب لے گا۔ یہ جو ہمارے دو فرشتے ہیں، دائیں طرف کے فرشتے اور بائیں طرف کے فرشتے، دائیں طرف کا فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں طرف کا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، سارا کیلکولیشن ہو رہا ہے، ہمارا جو اکاؤنٹس ہے گناہوں کا وہ بھی ریڈی ہے، اور نیکیوں کا بھی ہمارا جو اکاؤنٹس ہے وہ بھی ریڈی ہے۔ یہ سارے دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت یہ عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، یہ اس کے اتنے گناہ ہیں اور اس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بروز مشر 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، یہ گناہگاروں کے لیے ہے نا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ہر انسان جو ہے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور سورج کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہوگا، اے باری تعالیٰ جلد سے جلد قیامت کی کارروائی شروع کی جائے۔ ہر انسان جو ہے وہ کیا؟ ہر انسان برہنہ ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر ماں نہ باپ کو دیکھے گی، ماں نہ بیٹے کو دیکھے گی، ماں نہ بیٹیوں کو دیکھے گی، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں سے دور ہو جائے گی، باپ اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے دور ہو جائے گا، رشتہ دار سب دور ہو جائیں گے، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ماں بیٹے کو دیکھ کر دور ہو جائے گی، ایک ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا کہ کہیں سے ایک نیکی مل جائے۔ کسی نے مجھ پہ ظلم کیا ہوگا، آج میں اس ظلم کا بدلہ لے لوں گا۔ کسی نے میری چغلیاں کی ہوں گی، آج ہم اس چغلی کا بدلہ لیں گے۔ کسی نے ہماری زمین کو ہڑپ لیا ہوگا، ہم اس زمین کا بدلہ ہم یہاں لیں گے۔ اس طرح سے ہر انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں مولا، اے مالک و مولا، اے رب العالمین، اے رحمان و رحیم، تیری ہی شہنشاہیت ہے، ہم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے، ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے مولا، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ، یعنی ہمیں دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اے باری تعالیٰ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اے باری تعالیٰ وہ راستہ دکھا جہاں پہ ہم حق کو بولے، وہ راستہ دکھا جہاں ہم حق کو تلاش کریں، وہ راستہ دکھا جہاں ہمیں جو ہے وہ دین پر قائم رہے، ہم نماز کو قائم کریں، ہم روزے کو قائم کریں، ہم حج کو ادا کریں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم فطرہ دیں، ہم خیرات دیں، ہم جو ہے غریبوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اس طرح سے نیکیاں کریں، ہم دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں، اس طرح سے اسلام کی اشاعت کریں۔
قرآن کے ترجمے کو پڑھیں اور اس طرح سے علم حاصل کریں، قرآن کو عام کریں، اللہ کے دین کو عام کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس طرح سے ہمیں حسن اخلاق آئے، ہمیں بولنے کا طریقہ آئے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے باری تعالیٰ ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جھوٹ سے نفرت دے دے، ہمیں زنا سے نفرت دے دے، ہمیں گالیوں سے نفرت دے دے، ہمیں بدگمانی سے نفرت دے دے، ہمیں چغلی سے نفرت دے دے، ہمیں جو ہے وہ غلط خیالوں سے نفرت دے دے، ہمیں دنیا کے تمام تر برے کاموں سے نفرت دے دے۔ ہم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کر، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ کون سا راستہ، کون سا سیدھا راستہ؟ تو ہم نے عرض کیا کون سا وہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و احسان کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر کیا ہوا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و احسان کیا، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جس پر حضرت علی چلے، جس پر حضرت ابو بکر چلے، جس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے، جس پر جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چلے، وہ راستہ جس پر تمام اصحاب صفہ چلے، جس میں تمام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابی چلے، جس میں تمام جو ہے تابعی، تبع تابعی اور جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، علماء دین ہیں، علماء اہل سنت ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اے باری تعالیٰ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلا جن پر تو نے سب سے بڑا انعام فرمایا۔ اے باری تعالیٰ جتنے بھی انبیاء ہیں، آدم علیہ السلام، سیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء آئے، اے باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام و احسان کیا۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور نہ راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو ہمیں برائی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں گندگی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں منافقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہمیں منافقت کے والے راستے سے بچا لے، اے باری تعالیٰ ہمیں کفر سے بچا لے، اے باری تعالیٰ ہمیں شرک والے راستے سے بچا لے، اے باری تعالیٰ ہمیں زانیوں والے راستے سے بچا لے، اے باری تعالیٰ ہمیں کذاب و جھوٹے لوگوں والے راستوں سے بچا لے، اے باری تعالیٰ ہمیں ظالموں ظلم کے راستوں سے ہمیں بچا لے۔ اور پھر آمین۔ اے باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اس طرح سے سورہ فاتحہ مکمل ہوا۔ اور سورہ فاتحہ تو ایک ایسی سورت ہے کہ محدثین نے، مفکرین نے اور مفسرین نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 5 6 7 جلد انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی ہے۔ بس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہ سورت کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ ضرور جو ہے قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل درآمد کریں۔ اگر انسان قرآن کو صرف پڑھ رہا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو اسے علم بھی ہوتا ہے، اور جب وہ اس پہ عمل کرتا ہے تو جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر اس نیکی کا ثواب 100 گنا، 1000 گنا، لاکھوں گنا بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے اور صحیح عمل ہوتا ہے تو اس کے پاس صحیح علم بھی ہے، اور اسی صحیح علم کی وجہ سے عمل کرتا ہے۔ تو ایک جاہل انسان جو عمل کرتا ہے اس کے پاس تو علم نہیں ہے، بس وہ اٹھ اور بیٹھ رہا ہے نماز میں، مگر جو علم رکھنے والا شخص ہے
وہ نماز کو جو ادا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ سارے سجدے اور رکوع قبول ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس علم ہے، اور صحیح علم کو وہ جب عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ اجر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے قرآن کا ترجمہ مکمل کیا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ جو ہے اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، اور اس قرآن کو جس طرح سے میں نے ترجمہ کیا اس سے بہت سارے لوگ ترجمہ کریں، اور ترجمہ کرنے کے بعد اس سے سمجھیں، اس سے صحیح علم حاصل کریں، اور جو ہے اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے مذہب اور اسلام کی ترقی کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے کام کریں، دین کا کام کریں، کیونکہ اس کائنات میں جو سب سے بہتر کام ہے وہ تبلیغ کرنا ہے۔ اب سوچیں، تبلیغ ایک ایسا کام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم سب نے ایک کام ضرور کیا ہے، وہ ہے کیا؟ دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام کو پہنچانا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔